اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں، وہ قسط اول جو میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی ہے، یہ اس کی دوسری قسط، یہ قسط دوم۔ آگے اس کے جو واقعہ میں نے پڑھا تھا 4 وصیتوں کے بعد آگے کا کیا قصہ ہے، یہ وہی اس کے آگے کا قصہ۔ فلما ناتحت وصایاہ شدہ الخلیل شدا وثیقا واذ جاءہ اذجاعا رقیعا فبینا کذالک اذ جاء عنده جبرائیل وقال له ایھا الخلیل ان ربک الجلیل یقول فی اسماعیل وفاد یناہ بذبح عظیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب وصیتیں اپنے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام سے بیان کر چکے اور اس وقت آمادہ اور مستعد ہو گئے کہ اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے مستحکم بندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اپنی آنکھوں پر رومال باندھی، اپنے نور نظر کو نہایت آرام سے زمین پر سلایا اور تیز چھری اسماعیل کے گلے پر رکھی اور چاہا ذبح کرے۔ ناگاہ جبرائیل علیہ السلام بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور عرض کی سلام، تحفہ سلام عرض کی۔ تحفہ سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسماعیل کو ذبح نہ کرو، بلکہ اس کے عوض آئندہ تو ایک تمہاری امت میں سے، ایک تمہاری اولاد میں سے ہماری راہ میں ذبح ہوگا، اور اس کا ذبح سب سے بڑے مراتب پر فائز ہوگا، اور اس پر ایسی مصیبتیں نازل ہوں گی کہ کسی نبی و وصی پر نہیں آئی۔ واجب الاحترام سامعین گرامی، منقول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل، ایسا مظلوم و صابر کون ہوگا جو ایسے مصائب، ایسے مشکلات برداشت کرے گا اور راہ خدا میں ذبح ہوگا؟ جبرائیل نے عرض کی، اے نبی خدا، وہ مظلوم و مذبوح حضرت امام حسین فرزند محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہوگا۔ اس امام کو روز عاشور اشقیاء امت غربت و بے کسی اور پیاس کی حالت میں عزیزوں اور ساتھیوں سمیت گوسفند قربانی کی مانند شہید کریں گے۔ اب گوسفند قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قربانی کرنی ہو اسے درمیان میں کھڑا کر دیتے ہیں، اسے درمیان میں ٹھہراتے ہیں اور ارد گرد مجمع بنا کر ہر کوئی اپنی مرضی سے جس کے پاس جو چیز بھی ہو، جس کے پاس آیا پتھر ہو وہ پتھر مارتا ہے، نیزہ ہو نیزہ مارتا ہے، یا بالا ہو یا تلوار ہو، اپنی مرضی سے اس پر وار کرتے ہیں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایسے مشہور ہے کہ جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا، امام علی مقام کو انتہائی مظالم کے ساتھ شہید کیا گیا، گویا امام کو گوسفند قربانی کی مانند شہید کیا گیا۔ یہ افسوسناک خبر سن کر حضرت ابراہیم بہت روئے اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، اے پروردگار عالم، مجھے افسوس ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے محروم نہ رہا اور اس کی بدولت ثواب عظیم اور درجات عالیہ کا مستحق قرار پاتا۔ ارشاد الہی ہوا، ارشاد پروردگار ہوا، ابراہیم تم افسوس نہ کرو کہ اس لیے کہ تم شہادت حسین ابن علی کی خبر سن کر جس قدر روئے اور مغموم ہوئے، جس قدر غمگین ہوئے، اس گریہ و بکا کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا، تمہیں اس قدر عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی، میں تمہیں اس قدر اس
اس گریہ و بکا کا ثواب تمہیں اس قدر عطا فرماؤں گا کہ جس قدر تمہیں اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند اسماعیل کو ہماری راہ میں ذبح کیا۔ آگے ارشاد ہوا فانوہ علی من ذبحہ اعظم من ذبح اسماعیل بقول الجلیل فکیف لا فإن اسماعیل لو کان مذبوحا کان بین العشرۃ والاقرباء وکان شبعانا وریانا۔ پس مومنین اس امام مظلوم پر گریہ و بکا کہ جس کا قتل اور جس کی شہادت ذبح اسماعیل سے بہت زیادہ مراتب اور درجات رکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل ذبح کے لیے لٹائے گئے اور چھری گلوے مبارک پر چلائی گئی حضرت ابراہیم نے رکھی تھی، تو اس وقت وہ غریب الوطن، یکا و تنہا، بے مونس و مددگار، بھوکے پیاسے اور لشکر کفار میں گرفتار نہ تھے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے وطن میں عزیز و اقربا میں موجود تھے، پھر انہیں کسی قسم کی بھوک یا پیاس بھی نہ تھی، ہر لحاظ سے مطمئن تھے۔ مگر ہائے افسوس مظلوم کربلا پر وہ مصائب اترے کہ ان کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر راہ الہی میں جو مظلوم کربلا نے قربانیاں پیش کر کے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اس کی تاریخ انسانیت میں کہیں مثال نہیں ملتی، کہیں نظیر نہیں ملتی، گویا ڈھونڈنے کو بھی نظیر نہیں ملتی۔ امان البکا میں منقول ہے کہ جب صبح عاشورہ ناریوں کی آتش ظلم تیز ہوئی اور اس یادگار خلیل اور افتخار اسماعیل کے لشکر کا ایک ایک جوان باری باری درجہ شہادت پر فائد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب عزیز و انصار میدان کارساز میں شہید ہوئے اور کوئی یار و غمخوار ایسا باقی نہ رہا جو اس عالم بے کسی میں حضرت پر اپنی جان نثار کرے، اور مظلوم کربلا حسرت بھری نگاہ سے ہر طرف دیکھنے لگے، نیزوں، تلواروں اور تیروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ واجب الاحترام سامعین گرامی، روایات میں موجود ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ نے صرف چھری کا نشان گلے مبارک پر دیکھا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ روتی حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے ہوش ہو گئی۔ لیکن ذرا 10 محرم کو کربلا آ کے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا جا رہا ہے اور ایک ظالم و فاسق فاجر لعین امام علیہ السلام کے سر مبارک کو 13 ضربوں سے خنجر چلا کر شہید کر رہے ہیں۔ ایک ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہا بہت صبر کے ساتھ اپنے اسماعیل کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ یہ حوصلے تھے کربلا میں ماؤں کے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔